تعالیٰ زندگی کے لیے سب کچھ کیا، اس پیٹ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اتنی بھی تحقیق نہ کی کہ تکلیف آنے پہ میں نے یا اللہ مدد کہنا ہے یا علی مدد کہنا ہے۔ قبروں پہ اپنے ماتھے جھکانے والوں شرک کر رہے ہو، یا علی مدد کی صدائیں لگانے والوں اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک بنا رہے ہو۔ رب محمد کی قسم، اہل حدیث کا ادنا سا طالب علم اور خادم اہل حدیث کا اعلان کرتا ہے جب تک اہل الحدیث کا ایک بچہ بھی زندہ رہے گا ہم اس تحریک کو اپنے لہو سے گرماتے رہیں گے۔ سجدوں کا حقدار اللہ، عبادت کا حقدار پیر سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے۔ تمہارے پیر تمہارے لیے اللہ ہے، تمہارے لیے رسول ہے۔ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک ہونے نہیں دے۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری سیاکاریوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں میں ہمیں قیامت کے دن عذاب نہ دینا۔ بس زندگی کے لیے سب کچھ کیا، اس پیٹ کو بھرنے کے لیے سب جتن کیے، اس پیٹ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اتنی بھی تحقیق نہ کی کہ تکلیف آنے پہ میں نے یا اللہ مدد کہنا ہے یا علی مدد کہنا ہے۔ کسی کے مذہب کو نہ چھیڑو، بولو نہ چھیڑو، اپنے مذہب کو نہ چھوڑو۔ یہ ابو طالب کا دین تھا، محمد رسول اللہ کا دین نہ تھا۔ ہم چھیڑ رہے ہیں، اغیار کے مذہب پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ قبروں پہ اپنے ماتھے جھکانے والوں شرک کر رہے ہو، یا علی مدد کی صدائیں لگانے والوں اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک بنا رہے ہو۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نور من نور اللہ کا، اللہ کی مخلوق میں سے کسی اور کو اللہ کے نور کا ٹکڑا سمجھنے کا عقیدہ رکھنے والوں اللہ کی ذات کا شریک بنا رہے ہو۔ قل هو اللہ احد، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی نور کا ٹکڑا جدا نہیں ہوا، کوئی اس کے گھر کا لڑکا نہیں، کوئی وہ کسی کی صورت میں یا کوئی اس کی صورت میں دھرتی پہ نہیں آیا۔ اگر کسی کے مذہب کو چھیڑنا جرم ہے، ہم رب کے گھر میں کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں، رب محمد کی قسم یہ جرم کر رہے ہیں اور جب تک زندہ رہیں گے یہ جرم کرتے رہیں گے۔ جانتے ہو کیوں؟ اگر یہ تم اس کو جرم کہتے ہو تو مجھے بتاؤ، یہ کام تو محمد کریم نے پہاڑوں پہ چڑھ کے مکے والوں کے سامنے کیا تھا۔ قولوا لا الہ الا اللہ، اے صنم پرستو کہہ دو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق، نہ تمہارے سجدوں کا حقدار، نہ تمہارے رکوع کا حقدار، نہ تمہاری نظر و نیاز کا حقدار، نہ تمہاری عبادتوں کا حقدار، نہ تمہارے خوف امید بھروسے توکل کا حقدار، لا الہ الا اللہ۔ اگر کسی کے مذہب کو چھیڑنا جرم تھا تو مجھے بتاؤ مصطفیٰ نے اہل مکہ کے سامنے کیا کہا تھا؟ جب کفار مکہ نے آ کر جماعت بنا کر ابو طالب سے یہ مطالبہ کیا تھا اپنے بھتیجے کو روک لے یا درمیان میں سے ہٹ جا، ابو طالب کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ کہا تھا بھتیجے چاچا بوڑھا ہو گیا ہے، میرے کندھوں پہ اتنا بوجھ نہ ڈال جس کو میں اٹھا نہ سکوں۔ تیری قوم کہتی ہے یا تو ہمارے خداؤں کو برا کہنا چھوڑ دے یا پھر میں بیچ میں سے نکل جاؤں۔ پیارے حبیب آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو گرنے لگے اور کہا چچا اہل مکہ آسمان کے سورج کو لا کے محمد کے پیارے ہاتھ پہ رکھ دے، آسمان کے رات کو چمکتے ہوئے چاند کو لا کے مصطفیٰ کے ہاتھ پہ رکھ دے۔ یہ انہونا کام کر بھی گزرے میں رب کی توحید کی دعوت سے باز نہیں آ سکتا۔ ارے جس دعوت کی بنیاد کے اندر محمد کا پیارا پسینہ گرا صلی اللہ علیہ وسلم، جس دعوت کی بنیاد میں قولوا لا الہ الا اللہ کی مبارک تحریک میں محمد کا مبارک پاکیزہ پیارا خون طائف کی دھرتی پہ گرا، رب محمد کی قسم اہل حدیث کا ادنا سا طالب علم اور خادم اہل حدیث کا اعلان کرتا ہے جب تک اہل الحدیث کا ایک بچہ بھی زندہ رہے گا ہم اس تحریک کو اپنے لہو سے گرماتے رہیں گے۔ تم مار سکتے ہو مار دو، ہمارے سامنے ہے احسان الہی صغیر کا بموں سے زخمی جسم، اور یہ تنہا احسان الہی نہیں ہے، یہ تنہا احسان الہی نہیں ہے، ہمارے سامنے ہے امیر حمزہ کا کٹا پھٹا ہوا لاشا، ہمارے سامنے ہے پیارے
حبیب کی مبارک پاکیزہ زندگی کی حفاظت کے لیے لڑتے ہوئی عمارہ، پیارے حبیب فرماتے ہیں میدان جنگ میں دائیں دیکھتا عمارہ میرا دفاع کرتے ہوئے نظر آتی، بائیں دیکھتا عمارہ میرے لیے لڑتی ہوئی نظر آتی۔ ہماری اہل ایمان کی عورتوں نے مصطفیٰ کے اوپر زندگی ماری، ہمارے بچوں نے مصطفیٰ پہ زندگی ماری، ہم بھی جب تک زندہ رہیں گے محمد کے دین پہ جان قربان کرتے رہیں گے۔ کرتے رہو گے؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو کرتے رہو گے؟ اہل شرک کو پیغام دیتے رہو گے؟ سجدوں کا حقدار اللہ، سجدوں کا حقدار، عبادت کا حقدار اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک ہونے نہیں دیں گے۔ نہ بھولیے بھائیو، ایک دن آنے والا ہے جس دن میں نے اور آپ نے قیامت کے دن اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اگر اس آخرت کے دن کو بھلا دیا، اس زندگی کے اندر اس کی تیاری نہ کی، تو وہاں مناظر بڑے خطرناک ہیں۔ آئیے قرآن حکیم کی آیت کو سنتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا۔ ہم ان کو اکٹھے کریں گے قیامت کے دن، ہم ان کو اکٹھے کریں گے قیامت کے دن، ان کے چہروں کے بل چلائیں گے، اندھے، گونگے، بہرے، مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ دہتی ہوئی آگ ہوگی۔ اللہم لا تجعلنا منہم ولا معاہم ولا فیہم۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ان اہل نار میں شامل نہ فرمانا، اپنے فضل سے ہمیں اہل جنت میں شامل فرمانا۔ یقین نہ رہا آخرت کا، تیاریاں نہ کی آخرت کی، تو پھر حال یہ ہوگا، مالک فرماتا ہے اندھے گونگے بہرے کر کے چہروں کے بل چلا کے جہنم کی طرف لائیں گے۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، جو ہی جہنم کی آگ ماند پڑنے لگے گی، خالق و مالک اس آگ کو اور بھڑکا دے گا۔ بخاری و مسلم کی اس روایت پہ غور کیجئے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے خطبہ دیا اور فرمایا قیامت کے دن تم ننگے بدن، قیامت کے دن تم ننگے بدن اور بغیر ختنے کے اٹھائے جاؤ گے۔ پھر قرآن حکیم کی یہ آیت تلاوت فرمائی کما بدأنا اول خلق نعید، جیسے ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا پھر تمہیں لوٹائیں گے۔ اور پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا وہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ پیارے حبیب کی یہ روایت، عبداللہ ابن عباس کی یہ روایت اور پیارے حبیب کا یہ فرمان اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اپنے دل میں اتارنا۔ بخاری و مسلم کی یہ روایت آپ کو سنا رہا ہوں۔ قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح بخاری اور اس کے بعد درجہ آتا ہے صحیح مسلم کا۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں امت کے، میری امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے اور انہیں بائیں جانب دھکیلا جائے گا۔ اس وقت میں اپنے رب سے کہوں گا امتی امتی، میری امت، میرے ساتھی، ان کو کیوں دھکیلا جا رہا ہے؟ یہ تو میری امت کے افراد ہیں۔ تو مالک فرمائے گا ان لوگوں نے آپ کے بعد جو گل کھلائے، جو کچھ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے۔ میں پھر اپنے جملوں کو دہراؤں، قرآن کے بعد صحیح ترین کتابیں حدیث کی کون سی ہیں؟ بخاری و مسلم۔ امت اکٹھی ہے، اس میں کوئی ضعیف موضوع من گھڑت بات نہیں ہے۔ اور پیارے حبیب کی یہ روایت عبداللہ ابن عباس سے، آپ کا یہ فرمان صحیح بخاری و مسلم میں ہے۔ آپ فرماتے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، میری امت کے لوگ ہوں گے، ان کو دھکیلا جائے گا۔ میں سوال کروں گا میری امت کے لوگ ہیں، کیوں دھکیلا جا رہا ہے؟ ان کو میرے قریب آنے دیجئے۔ تو جواب ملے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے جو گل کھلائے، جو وارداتیں کی، آپ کے دین کو بدلنے کی جو سازشیں کی، آپ کو اس کی خبر، آپ کو اس کی خبر۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو اللہ یہ کہتا آپ کو اس کی خبر، اور نبی یہ سوال کرتے میری امت کو کیوں دھکے دے رہے ہو؟ آپ کو تو پہلے پتا ہوتا کہ امت کے ان لوگوں نے آپ کا دین بدلا تھا، آپ کو ان کی خبر نہیں۔ تو پیارے حبیب فرماتے ہیں اس وقت میں وہی کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے عیسیٰ نے کہا تھا، میں وہاں پر کہوں گا جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، میں ان پہ نگران تھا جب تک میں ان کے درمیان تھا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ
شیء شہید، اور جب اے اللہ تو نے مجھے اٹھا لیا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر تو ان کا ذمہ دار تھا، تو ان کے حالات کو جانتا تھا، تو ہر چیز پہ گواہ ہے۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك، اگر تو انہیں عذاب دے گا یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں عذاب دے گا یہ تیرے بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو انہیں معاف کر دے گا تو تو غالب حکمت والا اللہ ہے۔ اے اللہ، رمضان کی پیاری راتوں میں تیرے گھروں میں سے ایک گھر میں بیٹھ کر اے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ دے کے سوال کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں میں ہمیں قیامت کے دن عذاب نہ دینا، اے اللہ ہمارے گناہوں میں ہمیں عذاب نہ دینا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا۔ تیرا نبی سوال کر رہا ہے، ہمیں سنا رہا ہے، تیرے دربار میں درخواستیں کر رہا ہے۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك، یہ تیرے بندے ہیں کہ تو ان کو عذاب دے، اے اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے۔ ہمیں ہمارے پیارے حبیب نے خبر دی ہے، ایک عورت کا بچہ گم گیا تھا، وہ تلاش کرتی پھرتی تھی، وہ ملا، چھاتی اس سے لگایا، سکون ملا۔ پیارے حبیب نے اپنے صحابہ سے کہا کیا یہ عورت اپنے اس معصوم کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ کبھی نہیں۔ یہ ماں، یہ ممتا جو اس کی جدائی میں تڑپتی رہی، بلکتی رہی اور ملنے پہ اس کو ساتھ چھاتی سے لگا لیا، یہ تو کبھی بھی آگ کے حوالے اپنے اس معصوم کو نہیں کرے گی۔ اے اللہ تیرے نبی نے خبر دی تھی کہ میرے صحابہ کی جماعت، یہ ماں اپنے بچوں پہ اتنی مہربان نہیں ہے جتنا مولا اپنے بندوں پہ مہربان ہے۔ اے رحمان و رحیم مولا، اے رحمان و رحیم مولا، ہم گناہگار ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور تیرے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے سوال کرتے ہیں مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ بھائیو یہ حدیث آپ کے سامنے دو مسئلے بیان کر رہی ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ پہلا مسئلہ، امت کے کچھ لوگوں کو نبی کے قریب نہیں آنے دیا جائے گا۔ جب پیارے حبیب سوال کریں گے ان کو دھکے کیوں پڑ رہے ہیں تو جواب ملے گا آپ کے بعد انہوں نے کیا کچھ کیا آپ نہیں جانتے،